उम्मत और एक जमात बनकर हम आगे बढ़ेंगे। बाहमी इत्तेहाद के लिए कलमे को बुनियाद बनाया जाए, मसलक को नहीं, मशरब को नहीं, किसी और बुनियाद को नहीं, बल्कि मिली कौंसिल की ये तहरीक है कि सिर्फ कलमे की बुनियाद पर हम मुत्तहिद रहें। इसीलिए मिली कौंसिल में हर तबके के लोग शामिल हैं, उलमा भी हैं, मुख्तलिफ मसलक के लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आज के मिली कौंसिल के मातहत इस अहम इजलास के मुनक़िद करने वालों को कि इंतहाई हसास और अहम मसले की तरफ आज के इजलास में हम सब को मुतवज्जह किया गया। घरेलू ज़िंदगी की इस्लाह हमारा अव्वलीन मकसद होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक इजलास काफ़ी नहीं है। आज जिन बातों की तरफ मुतवज्जह किया गया है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर फिर बैठे, सिर्फ मीरा रोड ही में नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, और हमारे उलमा, दानिश्वर, इमाम मसाजिद, असातिज़े मदारिस, असातिज़े स्कूल व कॉलेज और समाज के ज़िम्मेदारान सब मिलकर इस अहम मसले के सद्देबाब के लिए, इस फितने को दूर करने के लिए कोशिश करें लगातार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये सब मसाइल थे, नशा के और फलां तरीक़े के। हुजूर ने जो तरीक़े अपनाए उसमें पहली चीज़ थी कुरान, कुरान की तिलावत, कुरान को समझना, अहादीस को पढ़ना, याद करना। तो कुरान और हदीस घरों में होना चाहिए, यानी हर घर में कुरान की तिलावत, कुरान फहमी, अहादीस की तिलावत, अहादीस को समझना। जब तक हम कुरान और हदीस को अपने घरों में राइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम उस नूर से महरूम रहेंगे जो नूर अल्लाह की किताब और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इसलिए इसकी तहरीक करनी चाहिए कि हम लोग उस उसवे नबवी पर आवें जिसका तज़किरा अल्लाह ने भी कुरान करीम में किया है कि घरों में कुरान की तिलावत, कुरान फहमी और हिकमत यानी अहादीस की बातें बार बार बयान की जाए। हदीस मसाजिद में भी पढ़ी जाए, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम लोग सुनते हैं। 10 साल तक हदीस की किताब पढ़ी जाती है, लेकिन हम उसको याद करने की नीयत से, समझने की नीयत से नहीं सुनते। इसीलिए 10 साल में 10 हदीस भी हम याद नहीं कर पाते। हमारे उलमा, हमारे असातिज़ा और ज़िम्मेदारान मसाजिद इस तरफ तवज्जो करें ताकि हमारा माहौल उस तरह बने जिस तरह सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में था। और चौथी बात यह कि मिली कौंसिल के जो पैगामात हैं उनका तज़किरा बार बार होते रहना चाहिए। मिली कौंसिल तालीम के ऊपर मेहनत करती है,
سروے کے اوپر، تحقیق و تجزیہ کے اوپر، منصوبہ بندی کے اوپر، مسلمانوں کی معیشت کو بہتر کرنے پر، معاشرے کی اصلاح پر، تعلیم کا مشن ملی کونسل نے 2050 تک مسلسل ہر مرحلے پر تعلیم کو عام کرنے کی تحریک دی ہے۔ اس کو سمجھنے اور اس پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدمت خلق یہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق باہم ملے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل نے یہ اپیل کی ہے اور پہلی قسط سامانوں کی اور روپیوں کی ترکیہ کے سفارت خانہ دلی تک پہنچایا ہے۔ اس مصیبت میں جو ایک عالمی مصیبت بن گئی ہے، ترکیہ اور شام کے علاقوں کی جو تباہی زلزلے میں ہوئی ہے، ہم لوگوں کو جو محفوظ ہیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جس سے جو ہو سکے آل انڈیا ملی کونسل کے ذریعے حکومت ترکیہ اور حکومت شام تک ان کے سفارت خانوں کے ذریعے ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ ملی کونسل سیاست میں بھی حصہ داری کیسے بڑھے، آپسی اتحاد و اتفاق کیسے ہو، اس پر خصوصی تحریک چلا رہی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ممبئی کی ملی کونسل آنے والے الیکشن کے لیے آپسی اتحاد کیسے بنے، اس پر بھی گفتگو کرنی چاہیے، مشورے کرنی چاہیے ممبئی ملی کونسل کی طرف سے۔ ملی کونسل کے جو اہم اس کے شعبے ہیں، ان میں لیگل اور قانونی امداد کا بھی شعبہ ہے۔ اسی طرح انسانیت کا پیغام مشن انسانیت کے نام پر چل رہا ہے کہ اسلام نے انسانوں کو کیا دیا ہے، احترام، باہمی اخوت، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلق، خاص طور پر گھریلو زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ آپس کی جو دوریاں ہیں، رشتہ داروں کی دوریاں، رشتوں کی بنیاد پر ان دوریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور امت اور ایک جماعت بن کر ہم آگے بڑھیں گے۔ باہمی اتحاد کے لیے کلمے کو بنیاد بنایا جائے، مسلک کو نہیں، مشرب کو نہیں، کسی اور بنیاد کو نہیں، بلکہ ملی کونسل کی یہ تحریک ہے کہ صرف کلمے کی بنیاد پر ہم متحد رہیں۔ اسی لیے ملی کونسل میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، علماء بھی ہیں، مختلف مسلک کے لوگ ہیں۔ چاروں مسالک جو یہاں موجود ہیں، چاہے اہل سنت کے مسالک ہو یا شیعہ اور بوہرے طبقے کے لوگ ہوں، وہ بھی ملی کونسل میں شامل ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر سب کو متحد کرنا یہ ہماری ترجیحات میں ہے۔ چونکہ وقت 10 بجے تک ہی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اب یہیں پر سمیٹتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ اس تحریک سے آپ جڑیے اور یہاں کی جو ملی کونسل ہے، جس نے ایک اچھی ابتدا کی ہے، یہ بار بار میٹنگوں کے ذریعے ائمہ مساجد کو متحد کر کے ان کے ذریعے اصلاح کی جو کوشش شروع کی ہے، اس کو دور تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ملی کونسل کے آرگنائزر ہیں ہمارے قاری صہیب رحمانی صاحب، ان کی بھی گفتگو ہونی تھی لیکن 10 بج چکا، اس لیے اب ہم لوگ دعا پر اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ دعا فرما لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، آج کی مجلس میں
جو اہم باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرما، ہمارے معاشرے کو صالح بنا دے، معاشرے کی خرابیوں کو اے رب تیری رحمت اور مدد کے بغیر ہم سب مل کر بھی دور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمارے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں شیطان کے نرغے سے، اے رب ان سب کی حفاظت فرما دے۔ آج کے اجلاس کی انعقاد کرنے والوں پر اپنی خصوصی رحمت فرما، اس اجلاس کی برکت سے اس پورے خطے میں علم اور عمل کی ایک فضا پیدا فرما دے، ایمان کی فضا، نور کی فضا پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔